سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 اور 164 آپ نے سماعت فرمائی۔ ان کا ترجمہ پہلے آپ سماعت فرما رہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود واحد ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی۔ الرحمن الرحیم، جو رحمت والا اور مہربان ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش، تخلیق، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کا بدلنا، والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتی کا دریا میں چلنا، بما ینفع الناس، کہ لوگوں کے فائدے کے لیے۔ وما انزلنا من السماء، اور اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا آسمان سے، من الماء، پانی کو، فاحیا بہ الارض بعد موتها، مردہ زمین کو اس نے زندہ کر دیا۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور زمین میں ہر قسم کے جانور اس نے پھیلا دیے۔ وتصریف الریاح والسحاب المسخر، اور ہواؤں کی گردش اور بادلوں کا آنا اور جانا، بین السماء والارض، زمین و آسمان کے درمیان میں، لآیات لقوم یعقلون، عقل مند لوگوں کے لیے اس میں نشانی۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ جواب ہے مشرکین کو اور یہودیوں اور عیسائیوں کو، جنہوں نے اللہ کے ساتھ اور بھی الہ بنا کے رکھے ہوئے تھے۔ ایک تو لکڑی اور پتھر کے معبود ہوتے تھے، اور دوسرے معجزات دکھانے والے نبیوں کو بھی یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے۔ جس طرح قرآن مجید نے خود اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں وقالت المسیح ابن اللہ، اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور مسلمان کہتا ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ الہ واحد ہے، اللہ الہ واحد۔ کسی اسلام میں کسی مسلمان کو یہ نظریہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے یا اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک ہے۔ یہ عقیدہ بالکل اسلام اس کی نہ تبلیغ کرتا ہے، نہ کرنے والے کو اپنا حق دیتا ہے کہ وہ مسلمان کہلا سکے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کا صبح قیامت تک ذکر ہوگا اسلام میں، تو انہی لفظوں کے ساتھ ہوگا کہ وہ الہ واحد ہے، وہ الہ واحد ہے۔ مفسرین نے کتب تفسیر میں بے شمار اس کے اوپر اپنے زمانے سے پہلے لوگوں کے احوال لکھے، جنہوں نے مختلف نظریات بنا لی۔ بعضوں نے اللہ سے بڑھ کر، یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن معبودان باطل کا ذکر کیا، ان کی وجوہات بتائیں کہ ہم نے یہ خدا کیوں مانا۔ کسی نے کہا ہم نے دوسرا خدا اس لیے مانا کہ وہ دوسرا خدا جو ہے وہ ہمارے لیے رزق کا اہتمام کرتا، کوئی ہوا ہمارے لیے چلا دیتا، کوئی ہمارے سفروں کو آسان کر دیتا ہے۔ رب کائنات جل جلالہ عم نوالہ وہ واحد ہے جو الہ بھی ہے اور انسانوں کے سارے کام بھی کرتا۔ ایک قوم نے یہ نظریہ بنایا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد تھک گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد تھک گیا تھا، تو اس کا نظام چلانے کے لیے معاذ اللہ اس نے پھر دوسرا خدا بنا دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا جواب دیا، فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، فرمایا اگر اللہ کے علاوہ بھی کوئی الہ ہوتا
تو دنیا میں فساد ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہنا تھا میں نے سورج مشرق سے نکال، اس نے کہا نہیں میں نے شمال سے نکال، تو فساد ہی ہونا تھا اور کیا ہونا تھا۔ تو فرمایا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، وہ معبود واحد ہے، وہی واجب الوجود ہے، اسی کی ذات کو بقا ہے، باقی ہر شے کو فنا ہے۔ وہی قدیم ہے، وہی ازلی ہے، وہی ابدی ہے، وہی سرمدی ہے، وہی واجب الوجود ہے، اور وہی وحدہ لا شریک ہے۔ تو فرمایا وہ تمہارا الہ واحد ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ جو الہ واحد ہے وہ کن صفات کا حامل ہے؟ فرمایا وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اور پھر تفصیل سے اس کی عظمت و شان بیان کی۔ فرمایا وہ ہے جس نے زمین و آسمان تخلیق فرمائے، زمین و آسمان تخلیق فرمائے۔ کتنی بڑی یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کی بات ہے کہ جب الہ کا تعارف کروایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے الہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان تخلیق فرمائے۔ یہ پیدائش وہ ہے جس میں مؤنث کی ضرورت نہیں، تخلیق کر دی اللہ نے، خود ہی زمین و آسمان کی پیدائش کر دی، اور بغیر ستون کے اتنا بڑا آسمان بنا دیا، اور پانی کے اتنے بڑے ذخیرے کے اوپر اگر ہم زمین کی ساری لمبائی چوڑائی دیکھیں تو پورے اس خطے کے اوپر 3% پانی ہے اور 1 حصہ زمین کا ہے۔ پانی کے اوپر زمین رکھ دی اس نے۔ کس کے اوپر زمین رکھ دی؟ پانی کے اوپر۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پانی پر زمین کو رکھا تو زمین ڈگمگائی، تو پھر زمین کو قرار بخشنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی میخیں اس میں گاڑ دی تاکہ زمین بیلنس ہو۔ پھر بھی کبھی کبھی ہل پڑتی ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ جناب پانی کا لیول اوپر ہو گیا، پہاڑ ہلا، فلاں ہوا تو فلاں ہوا تو زلزلہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس زمین پر رب کی نافرمانی ہوتی ہے تو یہ رب کے خوف سے ہلنے لگ جاتی۔ دوسرا یہ فرما دیا کہ جس زمین پر گناہ کثرت سے ہوتا ہے، گناہ سے مراد وہ بدفعلی اور وہ برا کام ہے جس کو جرم قرار دیا گیا، وہ ایک خاص عمل جب کثرت سے ہوتا ہے تو زمین اللہ کے خوف سے کانپ جاتی، تو پھر زلزلہ۔ اور اس کا جو ریکٹل سکیئر ہے اس کے اوپر اس کے پوائنٹ آتے ہیں 5 یا 6 یا 7۔ کبھی کبھی بہت شدید زلزلہ آئے تو 9 پوائنٹ پہ چلا جاتا، اس سے زیادہ نہیں کبھی زلزلہ۔ تو اتنا زلزلہ جب تیز آتا ہے تو شہروں کے شہر زمین بوس ہو جاتے، ایسے ہلکا سا وہ اس زمین کو جنبش دیتا ہے تو زمین۔ اور فرمایا جب قیامت آئے گی زمین و آسمان اور پہاڑ ایسے اڑیں گے جیسے روئی کے گالے اڑتے، اور قیامت کے اس منظر کو کافر دیکھیں گے، مومن نہیں دیکھیں گے، کافر دیکھیں گے، مومن نہیں دیکھیں گے۔ اور فرمایا وہ رب ہے جس نے زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کو وہ بدلتا ہے۔ اختلاف سے مراد ہے کبھی دن لمبا کر دیتا ہے، کبھی رات لمبی کر دیتا ہے۔ جب رات لمبی کرتا ہے تو دن چھوٹا کر دیتا ہے، اور جب دن لمبا کرتا ہے تو رات چھوٹی کر دیتا ہے۔ لیکن اس نے یہ نظام بنایا ہے خوبصورت کہ سردیوں میں راتیں لمبی اور گرمیوں میں دن لمبے، اور پھر آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو سمیٹ دیتے۔ اور اس کے لیے قرآن مجید میں جو لفظ استعمال ہوئے وہ ہے مشرق، مشارق اور مشرقین، واحد کا بھی، تثنیہ کا بھی اور جمع کا بھی صیغہ استعمال۔ واحد کا مطلب سورج جہاں سے نکلتا، اور مشرقین کے 2 معنی ہیں، ابتدا اور انتہا نکلنے کی، یا مشرقین سے مراد طلوع و غروب کی جگہیں، اور جمع کے صیغے سے مراد یہ ہے کہ ان ساری جگہوں کو بیان کیا گیا کہ 180 دن سورج اس طرف جاتا ہے،
پھر 180 دن سورج اس طرف آتا. تو ہر جگہ کو بیان کیا علیحدہ علیحدہ تاکہ پتہ چلے کہ ہر روز سورج نئی جگہ سے طلوع ہوتا. تو فرمایا کبھی رات کو لمبا کر دیتا ہے، کبھی دن کو لمبا کرتا ہے. یہ دونوں چیزیں اس نے انسانوں کے لیے بنائی، لیکن عروج اور کمال اسی بندے کو دیتا ہے جو اپنی راتوں کو دن بنا کر محنت کو مسلسل کرتا، محنت کو مسلسل کرتا. والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتی کو اس نے دریا میں چلا دیا. بما ینفع الناس، لوگوں کے نفع کے لیے. زمین میں کشتی بنتی ہے کارخانے کے اندر، پھر اس کے بعد اس کو دریا میں ڈال دیتے. جب وہ دریا میں آ جاتی ہے اس میں لاکھوں منوں کے حساب سے وزن رکھ دیا جاتا ہے اور وہ کشتی لے کے چلتی ہے اور پانی کے اندر غرق نہیں ہوتی، پانی کے اندر غرق نہیں ہوتی. اور وہی سامان کشتی سے نکال کے پانی کے اندر رکھو تو غرق ہو جاتا. یہ جو بڑے بڑے کنٹینر آتے ہیں کشتیوں اور جہازوں میں آتے ہیں، اور میرا خیال ہے کم لوگوں نے کنٹینر آتے ہوئے جہاز میں دیکھے ہوں گے کہ ایک جہاز میں اتنے کنٹینر لگے ہوتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ اس ملک سے اس ملک میں جائے گا کیسے، فل بھرا ہوتا. لیکن کشتی کی اللہ نے یہ شان رکھی اور جہاز کی یہ شان رکھی کہ وہ پانی کے اندر غرق نہیں ہوتا. ہزاروں میل کا سفر کر کے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلا جاتا. صرف شمالی امریکہ سے جنوبی امریکہ کے ساتھ جو سمندر کی کنیکٹیویٹی ہے اس کی مسافت 1100 میل ہے ایک ملک سے جو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ کھڑے. بیچ میں دونوں کی جو سمندر ہے اس کے فاصلے کو اگر میئر کیا جائے تو وہ 1100 میل بنتا ایک ملک سے دوسرے ملک کے. وہاں سے جہاز روز سینکڑوں جاتے ساز و سامان لے کر. ان کو منزل مقصود پہ کون پہنچاتا ہے؟ اللہ. کون پہنچاتا ہے؟ اللہ. لوگوں کے نفع کے لیے ہزاروں لاکھوں ٹن اس کے اندر مال ہوتا ہے، وہی حفاظت کرنے والا ہے ہواؤں کے جھونکوں میں. کبھی وہ کشتی ادھر ہو جاتی ہے کبھی ادھر ہو جاتی، تو اس کو ہوا میں متوازن رکھ کر منزل مقصود پر پہنچانا یہ اللہ کی شان ہے. انسان جہاز دیکھ لے تو اس کی زبان سے فطرتاً نکلے گا یا اللہ اس کو منزل پہ پہنچانا تیری شان ہے. وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بالارض بعد موتها، فرمایا اللہ نے آسمان سے پانی نازل کر کے زمین کو، مردہ زمین کو زندہ فرمایا. مردہ سے مراد کیا ہے؟ مردہ سے مراد ہے کہ بنجر زمین تھی، اس کے اندر قوت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے پانی نازل فرمایا تو پانی سے اس نے زمین کو زندہ کر دیا. سبب کون ہے؟ پانی. سبب کون ہے؟ پانی. کہ اللہ نے پانی نازل کیا اور پانی نازل کر کے یہ طریقہ کار بتایا کہ اگر زمین مردہ ہو جائے تو پانی سے زندہ ہوتی. زمین مردہ ہو جائے تو کس سے زندہ ہوتی ہے؟ پانی سے. وغیرہ اگر رب کائنات جل مجیدہ الکریم ویسے حکم فرما دیتا زمین کو کہ اپنے خزانے نکال تو فصلیں پیدا ہو جاتی. تو انسان کے لیے سبق کہاں سے آتا؟ انسان کے لیے سبق تبھی آیا کہ اس نے برسا کے پانی دکھایا. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، کہ ہم آسمان سے برکت والا پانی نازل کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ فَأَحْيَيْنَا بِالْأَرْضِ، پھر ہم مردہ زمین کو زندہ کر دیتے. پانی زندہ کرتا ہے. یہ پانی سبب ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ کا حکم مبارک زندہ کرتا. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھر زمین میں اس نے ہر قسم کے جانور پھیلا. میں ابھی اس کو اذان فجر کے بعد دیکھ رہا تھا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو تفسیر مظہری میں تو بڑا خوبصورت آپ نے لکھا اس جملے پہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی جانور دنیا میں تخلیق فرمائے ہیں جو انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی. انسانی آنکھ جب اس کو مائکروسکوپ کے سامنے رکھو
اس آلے کے سامنے رکھو جو آنکھ سے نہیں دیکھ سکتی تو وہ آلہ دیکھتا ہے. تو فرمایا وہ جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا اتنا باریک جانور ہے, اس کے بھی اللہ نے پورے اعضاء بنائے ہوئے. کیا بات ہے, کیا رب کی شان ہے کہ جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا اس کو مائکروسکوپ سے دیکھنا پڑتا ہے, اس کے بھی اللہ تعالیٰ نے اعضاء پورے بنائے ہوئے. اللہ تعالیٰ کی کاریگری اور اس کی عظمت اور شان کیا خوبصورت کمال ہے کہ اتنا چھوٹا جانور بھی اس نے بنایا. ایک جانور ہے جس کو کہتے ہیں دیمک, لکڑی کو کھاتی. یہ کیا کرتا؟ لکڑی کو. اس جانور کے گلے میں اللہ نے ایک جانور رکھا ہو جو اس کی لکڑی کھائی ہوئی لکڑی کو ہضم کرتا. اتنا چھوٹا سا ہوتا ہے جانور اور بڑے بڑے گھروں کو تباہ کر دیتا ہے. الماریاں لکڑیوں کی ساری کھا جاتا. یہ سب کس نے پیدا کی؟ اللہ تعالیٰ. یہ سب کس نے پیدا کی؟ اللہ تعالیٰ. چھوٹے بھی اور بڑے بھی. بڑے اتنے بڑے پیدا کیے کہ ایسے منہ کھول کے تو سارا بندہ ہضم کر جاتے, اور چھوٹے اتنے چھوٹے بھی پیدا کیے کہ انسانی آنکھ سے بھی نظر نہیں آتے. کیا ہمارے رب کی شان. زمین کے اندر, پانی کے اندر, پہاڑوں میں, کہاں کہاں اس نے مخلوقات آباد کی ہوئی ہیں. انسان غور و فکر کرے تو عقل اس کی دھنگ رہ جاتی, عقل اس کی. اور کمال نہیں, اگر ہم صرف چند جانوروں پہ غور کر لیں تو پتہ چلتا. کسی کی بازو اس نے لمبے بنا دی, کسی کی گردن لمبی بنا دی, کسی کی ناک لمبی بنا دی, کسی کو کسی طرح کا بنا دیا. اور ہر جانور کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے انسانوں کے لیے, عقل والوں کے لیے نشانی رکھی ہوئی کہ دیکھو غور کرو کہ اس کو میں نے کیسے بنا. اونٹ ہے, اونٹ کتنی لمبی اس کی گردن, طاقت کا وہ پہاڑ ہے, وہ طاقت کا پہاڑ. ایسے ایک بازو مارے نا تو بندے کو وہ پرے پھینک دیتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی دسترس دی ہے. چھوٹے سے بچے کو اونٹ کی نکیل پکڑا دو تو پھر اس کی دم کے ساتھ سینکڑوں اونٹ لگا دو تو بچہ اس کو لے کے چلا جاتا. اتنا بڑا جانور اللہ تعالیٰ نے انسان کی دسترس میں دے دی. اللہ اکبر, یہ اللہ تعالیٰ کی شان. فرمایا وتصریف الریاح والسحاب المسخر, فرمایا ہواؤں کی گردش اور بادلوں کا آنا اور جانا یہ سب اللہ کی نشانی ہے. یہ سب کس نے بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے. ہوا کون چلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اب اس میں جو عقیدہ اسلام ہے وہ سنیں. ہوا کے لیے اللہ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا, اس کے ذمے ہے کہ یہاں سے ہوا یہاں چلانی ہے, پھر ادھر چلانی ہے, پھر ادھر, پھر ادھر, پھر ادھر, وہ چلاتا. اب یہ اللہ کا شریک نہیں ہے. اللہ کا شریک, اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. کل ہم مدرسے میں فارسی کلاس میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا رسالہ پڑھ رہے تھے, تکمیل الایمان. اس میں یہ جملہ آپ نے عقائد میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ تغیر و تبدل سے پاک ہے. تغیر و تبدل سے پاک ہے. اس کے اندر تبدیلی واقع نہیں ہوتی, بڑھتا کم ہوتا نہیں ہے, اس کی شان بھی بڑھتی اور کم ہوتی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان کسی کے ہونے سے بڑھ نہیں سکتی اور نہ ہونے سے کم نہیں ہو سکتی. وہ ہمیشہ سے ازل سے شانوں والا, ازل سے شانوں والا. کوئی اس کو یاد کرے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی اس کو نہ یاد کرے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جس کو فرق پڑتا ہو وہ اللہ نہیں ہوتا, جس کو فرق پڑتا ہو وہ اللہ نہیں ہوتا. ہواؤں کو گردش میں لاتا ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ چلنے کا حکم دیتا ہے, لیکن اس کام کے لیے اس نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ایک فرشتے کی, وہ یہ ساری ڈیوٹی دیتا. اب وہ اللہ کا شریک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ شرکت غیر سے پاک ہے, شرکت غیر سے پاک. وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا اس کام میں وکیل ہے. اللہ نے اس کو اعزاز بخشا کہ یہ کام تو سر انجام دے. جس طرح ملک الموت ہے,
ملک الموت، وہ روح قبض کرتا. وہ کون کرتا؟ روح قبض کرتا. ملک الموت کیا کرتا؟ روح قبض کرتا. مرد ہو یا عورت، مرد ہو یا عورت، اس میں عقیدہ یہ ذہن میں رکھیے گا. مرد ہو یا مسلمان ہو یا کافر، نیک ہو یا گنہگار، بد ہو یا صالح ہو. نیکوں کی کیٹیگری ہے کہ نیک میں ولی ہو یا غیر ولی ہو، صحابی ہو یا غیر صحابی ہو، اہل بیت ہو یا غیر اہل بیت ہو، خاص ہو یا عام ہو، سب کی روحوں کو قبض کرنے کے لیے اللہ نے وکیل حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بنایا. خود رب کائنات کسی کی بذات ہی روح نہیں قبض کرتا، چاہے کوئی عام ہو چاہے کوئی خاص ہو. بعض لوگوں نے ایسے من گھڑت عقیدہ بنا لیا ہو کہ فلاں اہل بیت کی شخصیت کا جب وصال ہونے لگا تو اللہ نے عزرائیل کو نہیں بھیجا بلکہ خود روح قبض کی. یہ سب من گھڑت عقیدے. اللہ خود نہیں کسی کی روح قبض کرتا. حکم اسی کا ہوتا ہے، اجازت اسی کی ہوتی ہے. وقت کی پابندی اس نے پہلے دے دی ہوئی ہے، لسٹ اس نے پہلے ہی اسرائیل کو دے دی ہوئی ہے کہ اس سال ان شخصیات کی تو نے روح قبض کرنی ہے. تو مقررہ وقت پر حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام روح کو قبض کرنے کے لیے پہنچ جاتے. یہ جو دور چل رہا ہے نا، یہ عقیدے کی خرابی کثرت سے بیان ہو رہی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ فلانی جو شخصیت ہے ان کی کیونکہ وہ خاتون تھیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت و احترام اور وقار کے لیے خود ان کی روح قبض فرمائی. یہ ایسی من گھڑت عقیدہ. کوئی اللہ تعالیٰ نے کسی کی خود روح قبض نہیں کی. جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روح کو قبض کرنے کے لیے اس نے سیدنا اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا تو باقی کس شان والے؟ سب کی شانیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے وابستہ ہیں. حضور کو پیچھے کر کے کسی کی کوئی شان نہیں ہے. اسلام نے جس کی شان بیان کی وہ واقعی شان والا، وہ واقعی شان والا ہے. لیکن یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ فلاں کی روح کو قبض کرنے کا جب وقت آیا تو اللہ نے اسرائیل کو نہیں بھیجا کہ یہ بہت پردے دار خاتون ہے یا فلاں ہے تو میں خود ہی اس کی روح قبض کروں. ہر ایک کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کی ڈیوٹی لگائی. اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا فہم عطا فرمایا کہ میں نے یہ جو سارا کچھ بیان کیا لآیات لقوم یعقلون، اس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے کہ وہ زمین دیکھیں، آسمان دیکھیں، دن اور رات دیکھیں، سمندر اور اس کا نظام دیکھیں، جانور دیکھیں اور ہوائیں دیکھیں اور بادل دیکھیں اور غور و فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان اور اس کی قدرت کے نظارے کیسے نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا فہم عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.